القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم بڑی عیدوں میں سے ایک اور بڑی عید مناتے ہیں، یسوع مسیح کے بپتسمہ پانے کی عید۔ اور آج کے دن ہم اپنے بپتسمے کو بھی یاد کرتے ہیں اور خداوند خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اپنے ان فادرز کے لیے، مناد صاحبان کے لیے، جن کے ہاتھوں سے ہم مخصوص ہوئے بپتسمے کا سیکرمنٹ حاصل کیا۔ تو جب ہم بپتسمے کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سارے لوگ پریکٹس بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں یہ شک و شبہات بھی ہیں اور سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر فرقہ جو ہے، مسیحی فرقہ، وہ اپنے انداز سے بپتسمے کی ادائیگی کرتا ہے۔ جب ہم کیتھولک چرچ کی بات کرتے ہیں تو ہماری رسومات بائبل اور کلام کے اور جو مسیحی روایات ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے۔ اکثر اوقات بپتسمے کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے وہ کون سی عمر میں لینا چاہیے، جبکہ یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سارے لوگوں کی جو ذہن ہے خود اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یسوع مسیح کے بپتسمے کی، تو آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ جو بپتسمہ دینے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تو میرے پاس آیا ہے تاکہ میں تجھے بپتسمہ دوں؟ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اسے ہونے دے۔ ہم اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب بپتسمہ لیتے ہیں تو بپتسمے کے ساتھ وہ یہودی مذہب میں داخل ہوتے اور وہ شریعت کو پورا کرتے۔ کسی بھی شخص کو جو بالغ ہوتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ جب وہ 30 سال کی عمر پوری کرتا ہے تو وہ مخصوصیت حاصل کرتا ہے۔ جبکہ رسولوں کے اعمال میں ہم پڑھتے ہیں اس کے دوسرے باب میں کہ جہاں پر یہ لکھا ہے کہ اب یہ بپتسمہ سب پر فرض ہے، یہ تم پر اور تمہارے بچوں پر۔ اب ہم کیا کریں؟ اور پطرس نے کہا کہ یہ سب پر فرض ہے کہ تم اور تمہارے بچے یسوع کے نام پر بپتسمہ لیں۔ تو اس لیے کلام کے عین مطابق یہ وعدہ تم سے اور تمہارے بچوں سے ہے۔ تو اس لیے جو بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے
بچے کو مخصوص کروانا چاہیے، بپتسمہ لینا چاہیے۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو 3 بڑے واقعات رونما ہوئے، اور یہ واقعات، یہ 3 برکتیں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ برکتیں ہمیں بھی ملتی ہیں۔ پہلی بات، جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان کھل گیا۔ کیا کھل گیا؟ آسمان کھل گیا۔ تو آسمان جو ہے علامتی طور پر، آسمان جو ہے یہ ایک پردہ ہے۔ آسمان ایک پردہ ہے، اور پردے کا کیا مطلب ہے کہ خدا جو بلندیوں کا خدا ہے اور انسان جو زمینی ہے، ان کے درمیان آسمان ایک پردہ ہے۔ خدا آسمان سے ہم سب کو دیکھ سکتا ہے، مگر انسان جو ہے وہ زمین پر رہتے ہوئے خدا کو روبرو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ آسمان ایک پردہ ہے۔ جب ہم اس پردے کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو گناہ ایک پردہ ہے۔ جو گناہ ہے یہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے، چنانچہ گناہ ایک پردہ ہے۔ گناہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اور بپتسمے کا ساکرامنٹ یہ ہماری پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، اس سے ہم پاک صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بپتسمہ ہے یہ فرض ہے اور یہ لازمی ہے۔ تو بپتسمے کے ساتھ جو پہلا عمل ہے، اس سے ہمارے جو ماروثی گناہ ہے وہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم غسل کرتے ہیں، ہماری طہارت ہو جاتی ہے، ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہمارے چرچز میں، کیتھولک چرچ میں، جو بڑے چرچ ہیں خاص کر باہر کے ملکوں میں، ان کے جو پانی کے حوض ہیں، بپتسمے کا چشمہ، وہ دروازے کے بالکل سامنے بنایا جاتا ہے۔ اور ہم بھی اپنے کیتھولک چرچ میں پانی کے جو برتن ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم گرجے میں داخل ہوتے ہیں تو پاک پانی کے ساتھ، برکت کے ساتھ اپنی انگلی بھگو کر اپنے بدن پر صلیب کا نشان بناتے ہیں، اور اس طرح ہم باوضو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا وضو ہے، پاک پانی۔ تو بپتسمے کے ساتھ ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، ہمارے ماروثی گناہ دھل جاتے ہیں، ہم صاف ہو جاتے ہیں، اجلے ہو جاتے ہیں، اور ہم خدا کو روبرو دیکھ سکتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ تو یہ ہے پہلا واقعہ، جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، آسمان کھل گیا۔ اور اس بپتسمے کے ساتھ ہمیں کیا برکت ملتی ہے کہ ہم ماروثی گناہ سے دھل جاتے، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کے بپتسمے کے موقع پر جو دوسرا کام ہوا، دوسرا جو واقعہ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے پاک روح کا یسوع مسیح پر نازل ہونا۔ کبوتر کی صورت میں پاک روح
यीशु मसीह पर नाज़िल होता है। और इस वाक्य को जब हम कलाम की रोशनी में देखते हैं, यूहन्ना की इंजील में जब निकोदेमस यीशु के पास आता है रात को, चूंकि उसका ताल्लुक गैर मजहब से था और फौज का वो सिपा सलार था, रात के वक्त है, ईमान उसका था, लेकिन वो लोगों से डरता था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इस तरह वो रात को यीशु के पास आया और कहा कि ऐ खुदावंद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, मैं क्या करूं। एक सवाल लेकर यीशु के पास है। इसका मतलब है कि वो हमेशा की जिंदगी का मुतलाशी है और यीशु पर ईमान भी रखता है और सवाल करता है कि खुदावंद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और यीशु ने उन्हें दो बातें बताई कि जब तक इंसान पानी और रूह से नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो दो बातें, पानी के साथ गुस्ल और पाक रूह का हासिल करना। जब तक इंसान पानी और रूह से नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस अमल को जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो दो चीजों का इस्तेमाल ये बड़ा जरूरी है। पहली बात पानी का इस्तेमाल और दूसरा पाक तेल का इस्तेमाल। तो दो चीजों का इस्तेमाल करना ये लाजमी है। अगर एक भी चीज कम है तो ये बपतिस्मा मुकम्मल नहीं है, तो ये बाइबल के कलाम के मुताबिक नहीं है। जब तक इंसान पानी और रूह से नए सिरे से पैदा नहीं होता, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह। पानी का इस्तेमाल हम देखते हैं कि ये तहारत की इलामत है, पाकीज़गी की इलामत है। तो इसलिए जब भी बपतिस्मा दिया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और पाक तेल के साथ जो पाक रूह है वो मुंतकिल होता है। मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर फूंका और उनको इख्तियार दिया कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। पाक तसलीस के नाम पर, बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। और यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों को इख्तियार देते हैं, उन पर फूंका, कहा कि जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। यीशु मसीह ने ये इख्तियार देने से पहले उन पर फूंका। तो ये जो पाक रूह की मुंतकिली है, ये आज भी चर्च में होती है और इस अमल के साथ यीशु अल मसीह आज भी चर्च में, कलीसिया में और हम सब में मौजूद है। जब पाक तेल को बरकत दी जाती है, पाक जुमेरात को 3 किस्म के तेलों को बरकत दी जाती है और उन तेलों में से एक तेल जिसको कहते हैं क्रिस्मा का तेल, और वो क्रिस्मा का तेल जब बिशप साहब उनको बरकत देते हैं
تو اس تیل پر پھونک ماری جاتی ہے، اور پھونک مارنا یہ محض پھونک نہیں ہے بلکہ یہ پاک روح کی منتقلی کا نام ہے۔ یسوع نے شاگردوں کو یہ اختیار دیا، ان پر پھونکا۔ اب یہ بشپ صاحبان جب پاک تیل کو برکت دیتے ہیں، اس پر پھونک مارتے ہیں، تو خدا کی برکت پاک تیل میں منتقل ہوتی ہے۔ اور یہ پاک تیل جب بپتسمہ دینے والے کی پیشانی پر لگایا جاتا ہے تو اس طرح جو پاک روح ہے وہ بپتسمہ لینے والے میں منتقل ہوتا ہے۔ اور اس طرح خدا جو ہے وہ آج بھی ساکرمنٹ کے ذریعے ہمارے درمیان موجود ہے۔ آسمان سے پاک روح کبوتر کی صورت میں اترا۔ تو اس طرح جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پاک روح پاک تیل کے ذریعے ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے۔ پاک انجیل کی تلاوت میں جو تیسرا ہم خاص نقطہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ یہ سیکرمنٹ ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف دیتا ہے، اور اس عمل کے ساتھ ہم خدا سے نکلتے ہیں، خدا میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس سیکرمنٹ کے ساتھ ہمیں برکت ملتی ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ تو یہ سیکرمنٹ ہے جو ہمیں بیٹے اور بیٹی ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ جب ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں تو یہ سیکرمنٹ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مخصوصیت کا یہ سیکرمنٹ ہے، جیسے بپتسمے کا سیکرمنٹ ہے، اور جیسے ہم کہانت کے سیکرمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں تو یہ سیکرمنٹ بڑے ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہانت میں جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے سیکرمنٹ لینے والے کو بلایا جاتا ہے، تو بلاوا، کینڈیڈیٹ کا بلایا جانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائس پر یا پاک التار سے بپتسمہ لینے والے کو اور ان کے والدین کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ محض رسم نہیں ہوتی بلکہ اس کی ایک خاص افادیت ہے۔ خاندان کا بچے کے ساتھ بلایا جانا، اور پھر چونکہ یہ عبادت کے دوران ہوتا ہے، کلام کی عبادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پاک پانی کا انڈھیلا جانا، پاک تسلیس کے نام پر پانی کا انڈھیلا جانا، اور کاہن ان الفاظ کے ساتھ پاک تسلیس کے فارمولے کو استعمال کرتے ہیں، میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ تو پاک تسلیس کا جو فارمولہ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں روایت ملتی ہے چرچ سے۔ تو جو یہ رسم ادا کی جاتی ہے ہم کلیسیا سے سیکھتے ہیں۔ کلیسیا نے ہمیں سکھایا ہے کہ سر کے اوپر پانی کا انڈھیلا جانا 3 بار، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دیا جائے،
اور اس کے بعد پاک تیل کا مسح کیا جانا، جو اس بات کی علامت ہے اب یہ نئی زندگی میں داخل ہو چکا ہے. اب اس کی جو پرانی زندگی ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ اس مخصوصیت کے ساتھ خدا سے نکلتا ہے. تو اس طرح وہ روحانی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. سفید کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے اب اس نے ماضی کی زندگی سے اب یہ روحانی زندگی میں داخل ہو چکا ہے. اور علامتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نام میں تبدیلی. ایک نام ماں باپ دیتے ہیں، دوسرا نام چرچ دیتا ہے، اور اس طرح روحانی اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ وہ نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. تو سفید کپڑا جو ہے یہ نئی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہم سیکرمنٹ کے موقع پر، بپتسمے کے سیکرمنٹ کے موقع پر خاندان کو ایک موم بتی دی جاتی ہے، اور بہت دفعہ خاندان وہ کینڈل اپنے ساتھ بھی لے کر آتے ہیں، اور پاک الطار سے اس موم بتی کو روشن کیا جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یسوع جو ہے وہ دنیا کا نور ہے. اور اس نور کی روشنی میں بپتسمہ پانے والا یہ عہد کرتا ہے کہ میں اس نور کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں گا اور کروں گی. اور پھر جو بپتسمہ دینے والا ہے، ماں باپ ان کی پیشانی پر صلیب کا نشان بناتے ہیں اور ان کے کان میں پھونکا جاتا ہے. ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک گونگے اور بہرے کو یسوع مسیح کے پاس لایا گیا کہ یہ سن نہیں رہا، یہ بول نہیں رہا، تو یسوع مسیح نے ان کے کان میں ایک لفظ استعمال کیا، اور اس لفظ کا نام ہے افتح. افتح. جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو منہ سے ایک ہوا نکلتی ہے، اور ہوا کا نکلنا یہ پاک روح کی منتقلی کا نام ہے. اور بچے کے کان میں پھونکا جاتا ہے تاکہ جو بند گرا ہے وہ کھل جائے. آج ہم ماں باپ پر اب یہ بڑی ایک خاص ذمہ داری ہے. کبھی کبھی ہم والدین تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں. خدا نے ہمیں ایک ذمہ دار والدین سمجھتے ہوئے اولاد کو امانت کے طور پر دیا. تو اولاد جو ہے یہ خدا کی امانت ہے. ہم نے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کی پرورش بھی کرنی ہے. جو مذہبی فرائض ہے ہم نے اسے پورا کرنا ہے. اور اگر ہم وقت پر بچے کا بپتسمہ کرواتے ہیں، مذہبی فرائض ادا کرتے ہیں، تو آسمان پر خدا خوش ہوتا ہے کہ اس خاندان کو میں نے مقرر کیا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش اور تربیت کریں، اور انہوں نے صحیح والدین ہونے کا حق ادا کیا ہے. اچھا، ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے جنہوں نے ہمیں وقت پر بپتسمہ دلوایا. اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو برکتیں خدا نے ہمیں دی ہے، ہم اس زندگی کو ایمانداری، وفاداری اور خدا کی تابعداری میں گزارنے کا عہد کریں، مسیح خداوند کے وسیلے سے. آمین.